بیٹا اس کے نام میں آمین۔ آج میں خاص طور پر مسیحی میاں بیوی سے مخاطب ہوں اور آج کرسچن اینتھروپولوجی کے حوالے سے یعنی مسیحی علم الانسان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور 27ویں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خداوند کا مقدس کلام پڑھا اور سنا جانا گا اس سے بتا۔ تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، یعنی خدا نے اپنی صفات میں سے کچھ صفات انسان کو دی، اور خدا نے انسان کو مرد اور عورت دونوں کو، یہاں ہم اس آیت کے اگر آخری حصے کو پڑھیں تو لکھا ہے نر و ناری، یعنی دو الفاظ نہیں ہے، نر و ناری ایک ہی الفاظ ہے، یعنی ان دونوں کو اس نے برابر پیدا کیا، ان دونوں کا درجہ خدا کی نظر میں ایک ہے۔ تو اس لیے مرد اور عورت درجے کے اعتبار سے یا خدا کے سامنے وہ ایک ہے، لیکن خدا کے کلام کو جب ہم اس کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی جب ہم پڑھتے ہیں 16ویں آیت کو، تو خدا کا کلام کہتا ہے پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ عورت کے لیے لازم ہے، خدا نے اس کو عورت کو مرد کے تابع بنا۔ خدا نے عورت سے کہا کہ تیری رغبت، یعنی تیری رغبت کو اگر ہم دیکھیں اردو لغت میں تو خواہش، یعنی تیری خواہش تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو اس لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں گھرانوں میں اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا درجہ برابر ہے، اور عورت مرد کو کراس کر کے یا اس کو بائی پاس کر کے اپنی حکومت بنا، اپنے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں مسائل، گھروں میں مسیحی خاندان، بہت سے مسیحی خاندان، سارے نہیں، بہت سے مسیحی خاندان مسائل کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے عورت سے کہا ہے کہ تو کیا ہے، تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ حاکمیت شوہر کو دی گئی ہے۔ ویسے وہ خدا کے حضور ایک مرد اور عورت ہوتے ہوئے وہ خدا کے حضور برابر ہے، لیکن جب عورت بیوی بن جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہے، مرد کے تابع ہے اور مرد اس پر حکومت کرے گا، مرد کی بات مانی جائے گی۔ خدا نے حاکمیت مرد کو دی ہے، پر ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد عورت کے ساتھ بدسلوکی کرے یا عورت کو مارے پیٹے نقصان پہنچائے، بلکہ کیا کہتا ہے خداوند کا رسول، خداوند یسوع مسیح کا مقدس پطرس رسول کہتا ہے، اب پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی اگر ہم 7ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمتوں کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ پیار، محبت اور اتفاق کے ساتھ، مشورت کے ساتھ کوئی بھی کام کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ مشورہ کریں، مشورت کے ساتھ اپنے گھرانے کو لے کر چلیں، کیونکہ اولاد یا جتنی بھی برکات ہے، جب کوئی مرد اور عورت میاں بیوی کے بندھن میں بن جاتا ہے یا بن جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ جتنی بھی برکتیں اولاد کی صورت میں ہوں، وسائل کی صورت میں ہوں، یہ تمام برکتیں کسی ایک کی نہیں بلکہ دونوں ان تمام برکات کے وارث ہیں۔ اور کیا لکھا ہے اس آیت کے آخری حصے میں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اگر دو میاں بیوی میں کیا ہے، دونوں میاں بیوی میں اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، تو خدا کے حضور دعائیں نہیں پہنچ سکتی، خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ یہ الارمنگ بات ہے، یہ الارم ہے میاں بیوی کے لیے، ایک خاندان کے لیے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، اتفاق نہیں ہے، تو خدا کے حضور دعائیں
نہیں پہنچیں گے۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور دعائیں پہنچیں، خدا ہماری دعاؤں کو سنے، خدا ہمیں برکات سے نوازے، تو کیا ہے، مرد اپنی بیوی کے ساتھ محبت رکھے، اس سے ہر اپنے کاروبار کا ہو یا کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی اس کو ڈیسیجن لینا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشورے کے ساتھ دونوں اپنی زندگی میں بڑھیں، تو پھر کیا ہوگا، دعائیں آگے جائیں گی۔ اور پھر بیویوں کے لیے بھی وہ تیسرے باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے، اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کے تابع ہو، مرد سے بڑھ کر کوئی کام نہ کرے بلکہ تابع داری میں زندگی بسر، کیونکہ ایک کسی تھیولوجن کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو خدا نے پسلی سے نکالا ہے، انسان تو دل کے قریب، تو ایسا نہ ہو کہ عورت کو سر سے نہیں نکالا کہ عورت سر پر بیٹھ کر راج کرے، یا اس کو پاؤں سے نہیں نکالا کہ مرد اس کو اپنے پاؤں کی جوتی سے۔ تو اس لیے اے مسیحی مردوں اور عورتوں، میاں بیوی کی صورت میں جب آپ بنتے ہیں تو خداوند میں قائم رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور اپنے دعائیں خداوند کے حضور پہنچانے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح سلوک میں رہیں تاکہ ہم سب کی دعائیں خداوند کے حضور پہنچیں اور ہمیں خدا ڈھیروں برکات سے نوازنے والا۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے